بیک آج 4 ستمبر 2012 ہے۔ ڈسکشن پروگرام میں بلایا جشن ایکسیلنسی کے جشن کے ساتھ 1 ہفتے جاری رہے گا۔ آج اس کا دوسرا دن ہے۔ ڈسکشن پروگرام میں سوالات پوچھیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، 2003 کے واقعے کو تو، اور ہم نے جب 5 میں جب ہم لکھ رہے تھے ڈائری بنا رہے تھے، جنوری فیبرری کی بات ہے، تو ہم نے لکھا تھا کہ میں وہ والا فرحان نہیں ہوں۔ فرحان نام تھا میرا، جب میں وہ والا فرحان نہیں ہوں۔ پھر بھی حادثہ ہوا 5 کا۔ اب اتنی کٹھن مرحلے طے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال گزار کے 2005 کے بعد 10 میں پھر یہ ہوا، اور اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ میں وہ والا علی حیدر نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ اصل میں اس کا سدباب ڈھونڈنا چاہیے۔ اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ایسے واقعات کر رہے ہیں جو انہوں نے 2010 میں کیا ہے، وہاں آئندہ نہ ہو، اس کو اتنا پروپوگیٹ کیا جانا چاہیے، اچھالنا چاہیے واقعے کو، کہ آپ زبردستی کسی کو انٹینشن میں رکھ رہے ہیں، آپ زبردستی کھانا کھلا رہے ہیں، آپ زبردستی مار پیٹ کی کہہ رہے ہیں کہ رہو یہاں، تو کیسے؟ یہ تو ایک ایسی بات ہوگی جیسے آپ نے اغوا کیا ہمیں۔ آج میں یہاں لائیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتاؤں گا یہ باتیں، بالکل بتاؤں گا۔ 18 جون کو 12 لگا ہے، وہ تو ایک ایسا لگ رہا تھا اغوا ہو گیا۔ آج ٹیلی ویژن آزاد ہے، آج آزادی کے ساتھ بول سکتے ہیں، تو میں بتاؤں گا۔ اب اغوا یہ تو ایک اس طریقے سے کرنا، پیرنٹ جب یہ بات نہیں ہے اغوا ہونا، یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا، وہ پیرنٹس آ رہے تھے، اگر پیرنٹس کو بھی اپنے جھانسے میں پھنسا لیا، نہیں یہیں رہے گا، یہ وہ، تو یہ سب باتیں ہیں کہ اغوا برائے تاوان لے رہے ہیں۔ تو آئندہ ایسے واقع کی روک تھام کرنے کے لیے تو ڈیفینس انٹیگریٹی کو مضبوط کرنا چاہیے تھا نا، اس پہ لکھنا چاہیے تھا آرٹیکل، اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، اس کی پالیسیز آنی چاہیے تھی۔ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، وہاں کوئی ورک نہیں ہوا، اور اس کو چھوتے ہی نہیں ہم، کیونکہ ابھی ہم ماسٹرز میں لگے ہوئے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، پڑھائی کی طرف کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈیفینس انٹیگریٹی کی فکر نہیں کی۔ تو یہ بھی بات ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو ایک ایسے واقعات ہیں جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کام ہے، اور اس کی روک تھام کرنی چاہیے نا، اس کی روک تھام تو ضروری ہے، اس کی روک تھام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور اس کو پروپوگیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اب یہ ایکسیلنسی بھی ہے، 3 سال سے عرصہ گزارا ہے ابھی ہم نے، 2010 سے ابھی 12 چل رہے ہیں، 2-3 سال ہونے والے ہیں، مگر اب ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں گے کہ کوئی ایسی واردات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکے۔ لائف چینل پہ پروگرام پریزنٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی غلط کام نہ کر سکے۔ جی
نہیں، یہ جو آپ کو بات کی ہے کہ ایک یہودی کو آپ بنا رہے ہیں پریزیڈنٹ، تو یہ بات نہیں ہے. وہ ایک سچے مسلمان ہیں اور ایک بابخار شخصیت کے حامل ہیں. ان کا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے، ان کی ذات بہت اچھی ہے، اور یہی ہمیں چاہیے. سیرت بھی اچھی ہے. ہم سیرت دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس، ان کی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط اسٹیپ اٹھائیں گے یا کوئی غلط کام کریں گے ہمارے لیے کے ساتھ. ان کے لاز پروٹیکٹڈ لاز ہوں گے، ان کے لاز ایک سلیکٹڈ لاز ہوں گے، ان کے لاز فریلی لاز ہوں گے، ان کے لاز ایک اسٹرانگ لاز ہوں گے. اور اس کو جتنا بھی ماشاء اللہ سے انشاء اللہ تعالی ماشاء اللہ اس کو اپنایا جائے گا وہ کم ہے. ان کے لاز کی مضبوط لاز ہوں گے، مجھے اس کا اندازہ ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے لاز وہ کسی اور مذہب سے ہیں اور ان کو ہم پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں. لیکن پریسیڈینشیل شپ تو مجھے چھوڑنی پڑے گی، اور پڑھ رہی ہے. میں نے 10 کو فیصلہ کیا، آج 11 ہے. آہستہ آہستہ اب 6 دن رہ گئے، 17 کو میں دے دوں گا ان کو پریسیڈینٹ شپ، اور پھر ان کو مہینے پہ پیسے بھی ملیں گے اور وہ اس کے لیے کام بھی کریں گے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے خوشی کا موقع ہوگا کہ ہماری ڈائری میں اب فرد واحد کے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ جمہوریت سے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے عہدے چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے بتایا کہ ہم عہدے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور عہدے دے بھی سکتے ہیں. جی ہم دے بھی سکتے ہیں. ہم کوئی جبر نہیں کر رہے کسی کو، بس ظلم کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے کہ کرنا پڑے گا، یہ ہم نہیں کریں گے. ڈائری کو زبردستی نہیں کنٹرول کرے. ڈائری ایک فریلی ہونی چاہیے، اس کے ڈپارٹمنٹ ایک ورکبل ہونے چاہیے. ریلیجن کا اپنا ورک ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ کا اپنا ہونا چاہیے، سیکس سیکٹر کا الگ ہونا چاہیے. سب کی پالیسیز اسٹرانگ ہوں گی تو ورک بھی کریں گی. پالیسی اسٹرانگ نہیں ہوں گی تو اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ اول تو وہ ایسا کہہ بھی نہیں سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے. وہ تو مجھے اتنی کہ یہ کام کرو سیکس کے حوالے سے وہ کچھ کہہ دیں، اول تو وہ کہیں گے نہیں. مگر اگر انہوں نے ایسے کہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری پرائم منسٹر کی جو عہدہ ہے وہ کل ختم ہو جائے گا ایشو، وہ اس پہ ہماری تکرار ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے. ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں سیکس پہ جو ہم غور کر رہے ہیں. ان کی سیکس پہ بہت سے لاز ہیں، مگر ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر یہ لاز امپلیمنٹ ہوئے تو پھر تکرار ہوگی، پھر مذاکرات ہوں گے. پھر میں نے کہا ہاں سیکس میں بہت لاز ہیں ان کے، تو میں نے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی بھی سن رہے ہیں تو سن لیں کہ میں دیکھیں ایسے لاز اسٹیپ نہیں کروں گا جو میرے بس کی بات نہیں ہے. جو میں نہیں کر سکتا وہ میں نہیں کر سکتا. ہاں یاد رکھیے گا. مجھے بولڈ ہی بنانا چاہ رہے ہیں، وہ دنیا کے آگے فیس کرنا چاہ رہے ہیں، مگر میں ایسے لاس کو دنیا کو فیس کروں؟ مجھے تو فیس نہیں کرنا. مجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، قیامت والے دن جنت دوزخ جنت میں جانا ہے. مجھے نہیں یہاں کے لاس دیکھنے کے دنیا کو کس طرح سے فیس کروں اور لڑکیوں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے. وہ میں جو ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے لاز خود بناؤں گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہوں وہ دنیا کو کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس سے میں کوئی پرابلم نہیں کہ میں دنیا کو فیس کروں، یہ کروں.
بلکہ میں جو ہوں وہ اس سلسلے میں اگر انہوں نے کوئی لاز دی تو میں اس کو کینسل آرڈر کو کینسل کر دوں گا. ان کے تو پریزیڈینشیل آرڈرز ہوں گے، میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا. اس پہ پھر مذاکرات ہوں گے اور پھر بات چلے گی آگے چل کے، کیونکہ جو میں نہیں کر سکتا وہ میں نہیں کر سکتا، اور جو میں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی دنیا کو فیس نہیں کرنا ہے. لڑکیوں کے آگے نہیں جھکنا ہے کہ لڑکیاں کیسی ہیں، پیاری ہیں، یہ ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگانی ہے اور مجھے بس یہی رہتی ہے. جی.